واقعہ کربلا کے بارے میں جو تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں ایک سیاہ باب ہے جس کو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکے گا، جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور 18 بنی ہاشم اور ان کے 72 اصحاب جن کو بچوں اور عورتوں سمیت کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آخر یزید نے ایسا کیوں کیا؟ آخر اہل بیت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اتنا ظلم کیوں کیا گیا؟ وہ کیا وجوہات تھیں کہ امام حسین اور ان کی اولاد کے فضائل جاننے کے باوجود زید صحابی کا بیٹا یزیدی لشکر سے جا ملا؟ وہ کون لوگ تھے جن کو راتوں رات جنت مل گئی؟ یکم محرم 61 ہجری سے یوم عاشور تک کربلا میں بپا ہونے والے واقعات کی مکمل داستان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، امام حسین کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے جن میں یزید کے ظلم اور غیر اسلامی نظام کے بارے میں لکھا گیا۔ یزید ابن معاویہ ان سے اپنے خلیفہ ہونے کی بیعت لینا چاہتا تھا، جس کو حسین ابن علی غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حضرت امام حسین اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدے کے خلاف یزید کو وراثت میں ملی تھی۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے یہاں آؤں گا۔ ناظرین، مگر وہ لوگ گورنر کوفہ ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو ایمان دینے کا وعدہ کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں انہیں کوفے کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد امام حسین نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا۔ وہ یکم محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچے، جس کے بعد تھوڑا آرام کر کے 2 محرم کو ایک بستی میں پہنچے جس کا نام نینوا بتایا جاتا ہے۔ جہاں انہوں نے مزید دریافت کیا تو کسی نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے اسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا کہا اور 61,000 درہم میں یہ زمین خرید لی۔ 3 محرم الحرام کو یزیدی لشکر عمر بن سعد بن ابی وقاص 6,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد مشہور صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ ابن زیاد نے چند دن پہلے ہی عمر بن سعد کو رے کی حکومت کا تحریری حکم نامہ عطا کیا تھا۔ ابن سعد رے کی طرف سے سفر کرنے کی غرض سے مقام حمام عین پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ امام حسین کربلا پہنچے۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو بلایا اور حکم دیا کہ تم رے سے پہلے کربلا جاؤ اور حسین کا معاملہ حل کرو۔ ابن سعد نے اس سے معذرت کی تو ابن زیاد نے اسے کہا کہ پھر تو حکومت رے کا حکم نامہ واپس کر دے۔ ابن سعد نے اس سوچ وچار کے لیے ایک شب کی مہلت مانگ لی اور پھر اگلے دن اس فعل کے لیے رضامند ہو گیا۔ روایت کے مطابق امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جو پرچم سب سے پہلے بلند ہوا وہ عمر بن سعد کا تھا۔ وہ اپنا 6,000 فوجیوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور امام حسین کے خیام کے سامنے اس نے اور اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیا جس میں اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا، حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ جس پر بہت سے لالچی لوگ آمادہ ہو گئے، جن میں سے شمر نے سب سے پہلے کربلا روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4,000، ابن رکاب کو 2,000، حسین بن نمیر کو 4,000، ابن رینا کو 3,000 اور ابن خرشہ کو 2,000 کے لشکر دے کر کربلا روانہ کر دیا گیا۔ 5 اور 6 محرم الحرام کو مزید بہت سے چھوٹے بڑے یزیدی لشکر کربلا جمع ہوتے رہے، جس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ اب تک میں 70,000 کا لشکر بھیج چکا ہوں، میرا خط پاتے ہی امام حسین پر پانی بند کر دے اور جلد از جلد جنگ شروع کر دی جائے اور امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ 7 محرم الحرام کو عمر بن سعد کے حکم پر 4,000 کا لشکر نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا گیا کہ امام حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے، جس کے بعد پانی کی بندش کر دی گئی۔ امام حسین کے خیمے میں ذخیرہ شدہ پانی 6 محرم کی رات اور ریگستان کی شدید گرمی میں ختم ہو چکا تھا۔ پورا 7واں دن اور اگلی رات بچوں نے پانی کے لیے روتے ہوئے گزاری۔
محرم کے 8ویں دن امام حسین کے بھائی شہنشاہ وفا ثانی حیدر کرار قمر بن ہاشم صاحبزادہ حضرت علی حضرت غازی عباس علمدار نے کئی مقامات پر ایک کے بعد ایک کنواں کھودنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے انہیں ہر جگہ ٹھوس چٹان کی چادر کا سامنا کرنا پڑا، جس سے امام حسین کے خیموں میں سے پیاسے بچوں اور عورتوں کے پانی فراہم کرنے کی امید ٹوٹ گئی۔ 8 محرم الحرام کو عمر بن سعد نے پیغام بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جس کا حضرت امام حسین نے جواب دیا، میں یزید کے ساتھ بیعت کا اعلان کرنے کی بجائے اپنی جان قربان کرنا چاہوں گا۔ ایسا شخص جو ظالم ہے، دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے، احکام الہی کی بے رحمی سے خلاف ورزی کرتا ہے اور کھلے دربار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، میں یہاں سے دور جانے کو ترجیح دوں گا، لیکن اگر میں مجبور ہوں تو میں کسی منافق اور آمر کی دھمکیوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شمر، جو کہ یزیدی فوج کا ایک کمانڈر تھا، اس کا تعلق بنی کلب سے تھا، وہ حضرت علی کی دوسری بیوی حضرت ام البنین کا رشتہ دار تھا، اس نے حضرت عباس کے خیمے کے نزدیک آ کر کہا، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، میں رشتے میں تمہارا ماموں لگتا ہوں، اگر تم حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ مگر حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، جس سے وہ واپس چلے گئے۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کو اطلاع ملی کہ دشمن حملے کے لیے تیار کھڑا ہے، تو جناب سیدہ زینب رونے لگیں اور حضرت امام حسین سے کہا کہ ان سے ایک شب کی مہلت مانگ لیں تاکہ یزیدی لشکر کو ایک رات اور سوچنے کا موقع مل جائے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات اپنے پروردگار کی عبادت اور دعا میں بسر کریں۔ امام حسین اور عمر بن سعد میں یہ آخری گفتگو تھی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور علی اکبر بھی تھے۔ اس کے بعد آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی اور حملہ ایک دن کے لیے ملتوی ہو گیا۔ تب ریگستان میں جہاں بڑے صبر سے کام لے رہے تھے، وہیں معصوم بچے پیاس سے نڈھال تھے۔ جب حضرت امام حسین کی صاحبزادی 4 سالہ سیدہ سکینہ حضرت غازی عباس کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو ان سے رہا نہ گیا، فوراً امام حسین سے اجازت طلب کی، مشک و علم تھاما اور دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرات پر پہنچ کر انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور اپنا گھوڑا خیموں کی طرف واپس لے جانے لگے کہ یزیدی فوج کے کئی سپاہیوں نے یکبار حملہ کر دیا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا، مگر انہوں نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر خیمے تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر ان ظالموں نے مشکیزے پر تیر مار کر پانی ضائع کر دیا۔ اس کے بعد آپ پر تیروں کی برسات کی گئی، جس کے باعث آپ شدید زخمی ہو گئے اور اپنے گھوڑے سے گر گئے۔ اتنے میں حکن بن طفیل تائی نے ایک گرز آپ کے سر پر مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عباس سے امام حسین کو نہایت محبت تھی۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد آپ بہت روئے۔ اس کے بعد جب رات کی تاریکی ہوئی تو امام حسین نے اپنے رفقا کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں۔ جب مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کو ان کی طلب نہیں ہوگی، تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے روشنی ختم کر دی تاکہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، مگر امام حسین کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں، ہم اپنی آخری سانس تک آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ 10 محرم الحرام کو سورج طلوع ہوا تو یزیدی فوج کا ایک اہم کمانڈر اپنے بھائی اور بیٹے سمیت ظالم یزیدی فوج چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ کون حق پر ہے، اس نے امام حسین کی خدمت میں پیش ہو کر معافی طلب کی، جس کو انہوں نے قبول فرما لیا۔ فجر کا وقت ہوا تھا اور امام حسین امامت کروا رہے تھے کہ اتنے میں یزیدی فوج نے تیروں کی برسات کر دی اور حضرت امام حسین کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے اور ایسے ہی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امام حسین سے اجازت لے کر غازیان اسلام میدان میں جاتے اور شہید ہوتے رہے۔ آپ سب سے پہلے میدان میں خود جانا چاہتے تھے، مگر ان کے ساتھیوں اور اہل بیت کے اصرار پر وہ رک گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانیں قربان کرتے گئے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے بل بلا رہے تھے، آپ نے ان کو گود میں لیا اور باہر آ گئے۔
عرب کی روایات کے مطابق آپ نے بآواز بلند اپنا تعارف کروایا۔ اہل بیت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت بھی آپ کو فکر تھی کہ آپ کے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے اور آپ کا خون بہا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا، میں حسین ابن علی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، کیوں مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو؟ دیکھو یہ 6 ماہ کا بچہ میرا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ظلم اور گناہ کا راستہ ترک کر دو۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں لے کر ہوا میں بلند کیا، تب ایک 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ ہرملہ نامی تیر انداز نے حضرت علی اصغر پر تیر چلایا اور وہ تیر عام تیروں سے بہت بڑا اور 2 منہوں والا تھا۔ عموماً اس طرح کے تیر جنگوں میں گھوڑوں یا جنگلوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین جناب علی اصغر کے چھوٹے سے لاشے کو لے کر خیموں کی طرف واپس آئے۔ آپ کے بازو اور کرتا حضرت علی اصغر کے خون سے سرخ تھا۔ حضرت امام حسین شدید غمزدہ تھے۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ریت سے تیمم کیا اور نماز عصر کے لیے کھڑے ہو گئے اور یزیدی فوج نے ان پر تیروں کی برسات کر دی اور آپ شدید زخمی ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔ مگر جب وہ سجدے میں گئے تو شمر بن ذی الجوش ملعون نے ان پر تلوار سے وار کیا اور امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ حضرت زینب یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیبیوں کی رونے کی آواز آئی تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی، سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت امام حسین کے فرزند حضرت زین العابدین جو کہ واقع کربلا کے دوران شدید علیل تھے اور وہ جنگ میں شریک نہیں تھے، حضرت زینب نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے کربلا سے شام کا سفر بیڑیوں میں کیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ آپ نے یزید کو کہا کہ تو ساری طاقت بھی لگا دے تو میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکے گا، اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں اور شہدائے کربلا کے مزارات 1400 سال بعد بھی آباد ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر کس بے دردی سے قتل کر کے ان کے سر کی بے حرمتی کی گئی، یہ تاریخ اسلام کی پہلی اور بدترین مثال ہے۔ یزید کی خلیفہ نامزدگی یقیناً گناہ کبیرہ تھی۔ باطل قوتوں کے سامنے سرنگو نہ ہو کر امام حسین نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کیا اور اسلامی روایات کی لاج رکھی۔ آپ کی قربانی حق و باطل کے درمیان وہ واضح لائن ہے جو قیامت تک حق والوں کی رہنمائی اور صبر کی تلقین کرتی رہے گی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام نے کربلا کے میدان میں جانثاری کی ایک نئی تاریخ رقم کر کے قربانی کی ایک لازوال مثال قائم کر دی اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ باطل کے خلاف حق کی سربلندی کے لیے اگر سر تن سے جدا بھی ہو جائے تو پرواہ نہ کی جائے اور قربانی سے دریغ نہ کی جائے۔